ایٹم بم کا مقصد یہ ہے خونریزی روکنا، پاکستانی عوام کو حفاظت دینا. اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ محفوظ رہیں اور اپنی معاشی ترقی پر دھیان دیں. بس قسمتی سے سب چور لٹیرے آئے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. ملک کا جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ایک طرف سے جب آپ کو ڈیفنس سے بے فکری ہو جاتی تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی ترقی پر دھیان دیتے. تعلیم، معاشی ترقی، صنعتی ترقی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس پہ دھیان نہیں دیا گیا نا. کتابیں کس طرح کی پڑھتے ہیں؟ آٹو بایوگرافی سائنٹسٹ وغیرہ کی، اسلامک ہسٹری سے بہت شوق ہے اور دوسری ورلڈ ہسٹری وغیرہ. معمولی قیمت کے کپڑے، کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ کے بیرون ملک خفیہ اکاؤنٹ ہیں، بیرون ملک ہوٹل ہیں، وہ ساری دولت کہاں ہے؟ وہ میں نے سب ڈونیٹ کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کو. میرے پاس جب آئے تو میں نے پاور آف اٹارنی دے دی کہ تم سب لے لو. کیا یہ ایسے الزامات ہیں؟ جھوٹے پکے اول درجے کے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جتنے منافق اور جھوٹے اس قوم میں ملیں گے آپ کو، خاص طور سے حکمرانوں میں نہیں، اور کہیں نہیں ملیں گے. ہم لوگ جو ہمیں جانتے ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے 30 برس سے گھر والے، ان سے پوچھ لیں کہ جتنی سادہ زندگی ہم گزارتے ہیں، جتنا سادہ ہم کھانا کھاتے ہیں، جتنی ایمانداری سے ہم نے کام کیا، آج تک سرکاری چیز یوز نہیں کی. اگر دفتر کا آدمی آئے تو اس سے کام لیا تو اس کو ہمیشہ 500 روپے دیے. ڈاکٹر صاحب کتنی پینشن ملتی رہی آپ کو؟ پہلے تو ملتی تھی 4,467 روپے، ابھی 19,000 ہو گئی. پھر بعد میں گورنمنٹ کی اسپیشل پینشن دی ہے. جب انہیں یہ پتہ لگا کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ویسا نہیں ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی اور یہ سب بکواس تھی، پروپیگنڈا تھا، نہ مکان ہے، نہ اکاؤنٹ ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر آئے کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت تکلیف ہے فائنینشلی، بہن بھائیوں سے لے کے گزارا کر رہے ہیں، تو پھر ایک اسپیشل پینشن دی. آپ کی ٹی وی کی ایک عورت ہوتی جو پہلے سبزیاں بیچتی تھی، وہ ایک دن ایک پروگرام میں کہہ رہی تھی، بہت دن ہوئے کہ جی ان کے 23 پلاٹ ہیں اسلام آباد میں، 23 بنگلے. ایک اور صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا مشہور کمپیئر کہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹھیک ہے ان کو بند کر دیا، لیکن ان کے جو ملینز باہر رکھے ہیں وہ بھی تو منگاؤ. تو کتنے پلاٹ آپ کے ہیں اسلام آباد میں؟ پورا اسلام آباد، پورا پاکستان میرا. نہیں ویسے جہاں جیسے آپ کی ذاتی ملکیت کتنے ہیں؟ میری ذاتی ملکیت جو گھر آپ نے دیکھا تھا وہ ہے، اور ایک بنی گلہ میں جو ہم نے بنایا تھا، اور اس کے کاغذات موجود ہیں، پیسے جس طریقے سے ہم نے لگائے. یہ الزامات کیوں لگائے؟ اس ملک میں جھوٹ بولنا، دروغ گوئی تو کامن ہے نا، جس پہ جو چاہے الزام لگا دو. جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان پہ الزام نہیں لگتے. وہ ساہوکار ہو تو ان کی صفائی پیش ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو بہت ہی ایماندار ہیں، نومولود بچے کی طرح ہیں. ایٹمی ملک پاکستان میں ہر طرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں، کیا نیوکلیئر توانائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا تھا بہت. دیکھیں اگر آپ کرنا چاہیں، کوئی کام بھی آپ کرنا چاہیں تو اس کو آپ نیشنل لیول پہ لیں، نیشنل پالیسی بنائیں، گائیڈ کرنے والے صحیح ہوں. لیکن جہاں چیزیں جاہلوں کے ہاتھ میں ہوں وہ کچھ کر سکتے ہیں. نہیں، کیا طریقہ ہے؟ کوئی شارٹ کٹ ہے؟ شارٹ کٹ دیکھیے طریقے بہت سے ہیں، لیکن اب ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں بتائیں گے. جو ہم نے بتایا اس کا جو صلہ ملا نا، اب اس کے بعد کوئی سلوشن، کوئی حل نہیں بتائیں گے کسی کو. آپ ناراض ہیں لوگوں سے؟ لوگوں سے تو ناراض نہیں ہے، لیکن احسان فراموش سے تو نمک حرام سے ناراض ہے. عوام سے ناراض نہیں ہے، عوام تو بیچارے بہت محبت دیتے ہیں. آپ نے خود ابھی میری بیگم کو دیکھا، سیدھی ساری بیچاری کن جاتی، کتنی غصے میں آئی وہ، جس کے ساتھ یہ ہو کہ 6.5 سال سے بند رکھا ہے، بچی کو نہیں آنے دیتے، ملنے نہیں دیتے. ڈبل درجے کے لٹیرے ڈاکو تو پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں، اور ہم اس ملک کے لیے خطرہ بن گئے، جبکہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. 9 سال سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں آرگنائزیشن سے. غیر ملکی اخبارات میں آتا ہے کہ ٹمبکٹو میں آپ کا کوئی ہوٹل بھی ہے؟ جی بالکل ہوٹل ہے، ہمارا تو نہیں ہے. ہم نے تو غریب کو بنا کے دیا تھا بیچارے کا، وہ بےحد غریب تھا، مسلمان تھا، بےحد غریب لوگ ہیں. ہم سب نے مل کے 8-10 آدمی نے چندہ کر کے جو تقریباً $50,000 تھے، اس کو وہاں اس نے جگہ لی تھی اور اس نے بنایا. اگر ہمارا تو ہمارے پاس وہاں سے پیسے آتے کہ نہیں آتے، اور ہمیں وہاں بنانے کی ضرورت پڑی تھی. اگر ہمیں بنانا ہوتا تو یہاں اسلام آباد میں 1-2 گھر خرید کے اس سے آمدنی نہیں کماتے. ڈاکٹر صاحب زندگی میں کسی بات کا پچھتاوا بھی ہے؟ اس قوم کے لیے کام کرنے کا. آج وہ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے نا کہ کوئی اور کام کرتا، تعلیم کی طرف دھیان دیتا بجائے یہ کام کرنے کے نا،
ایجوکیشن کی طرف پروفیسر بن جاتا. میرے پاس بہت بہت پیشکشیں تھیں, لیکن ایک دم یہ جب ہندوستان نے دھماکے کیا تو 74 کا, تو پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان کا جو وجود ہے خطرے میں پڑ گیا ہے, اس لیے وہ کام چھوڑ کے تو ادھر آ گیا.